مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. بہت سارے لوگ جب دین پر چلتے ہیں نا، اللہ کے لیے کوئی سٹیپ اٹھاتے ہیں یا دین کی کوئی محنت کرتے ہیں یا دین پر عمل کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، تو معاشرے کی وجہ سے، لوگوں کی سو کولڈ باتوں کی وجہ سے وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اکثر. تو یاد رکھیے گا کہ ہر زمانے میں آزمائشیں انہی پر آئی ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں. اور دین کی محنت کرنا، دین کو فالو کرنا، دین پر عمل کرنا لوگوں کے لیے تھوڑی نا کہ لوگوں کی ریئیکشنز کی وجہ سے ہم ڈی موٹیویٹ ہو جائیں. ارے یہ ساری چیزیں تو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، تو اللہ تو ڈی موٹیویٹ نہیں کرتا. اللہ تو کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے چھوٹی سی بھی نیکی کی اپنے لیے، یار اپنی آخرت کے لیے، جنت کے لیے، اللہ اس کی اس نیکی کو ضائع نہیں کرے گا. بھلے لوگ کہتے رہیں اسے کہ یہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، بھلے لوگ اسے نہ سمجھیں، بھلے معاشرہ اسے اپریشیٹ نہ کرے، اس پر پھول نہ برسائے، اللہ نے تو ایسے انسان کو سب کے سامنے اپریشیٹ کرنا ہے. تو دین اللہ کا ہے، اللہ ہی اس کا بدلہ دے گا. لوگوں نے دیا تو ویل اینڈ گڈ، نہ دیا تو کوئی پرواہ نہیں. تو حالات سے پریشان نہ ہو، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو سٹک نہ رکھیں، آگے بڑھیں، بڑھتے چلے جائیں، اتنا آگے بڑھیں، اتنا آگے بڑھیں کہ آپ کو آپ کا رب مل جائے. اللہ تمہاری شکل و صورت، مال و دولت، دنیا کے عہدوں کو نہیں دیکھتا، اللہ صرف تمہاری نیت کو دیکھتا ہے. تو اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ میں نے اللہ سے جڑنا ہے، میں بھی اللہ کا پیارا بندہ بننا چاہتا ہوں، میں بھی اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اللہ سے چھپ چھپ کے باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہوں، سو مسئلہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے؟ اللہ بھی تو یہی چاہتا ہے کہ تم آؤ اس کی طرف، تم بھی وہ چاہ رہے ہو، اللہ بھی وہ چاہ رہا ہے. تو بیچ میں یہ کنفیوژن کیسی، بیچ میں یہ مایوسی کیوں؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، یار اللہ فرما رہا ہے دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف. تو ایک کام کر، آج رات جب سب سو جائے نا، تو چھپکے سے اٹھنا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، وضو کرنا محبت سے، اور سب سے الگ تھلگ ہو کر جانماز پکڑ، بچھا اور اس پر کھڑا ہو جا، ہاتھ باندھ، آنکھیں بند کر، امیجن کر کہ تیرا رب تیرے سامنے کھڑا ہے، وہ رب جس کا تو بندہ ہے، اور اسے اپنا سب کچھ مان. اور یہ تصور کر کہ آج میں اپنے رب سے اس دنیا کی شکایتیں کرنے آیا ہوں، آج میں اپنے رب سے دل کے راز بیان کرنے آیا ہوں. 2 رکعت نفل نماز پڑھ، اور نماز پڑھنے کے بعد جھولی پھیلا دے، ہاتھ اٹھا دے، بچھا دے خود کو، عاجز بنا خود کو، دل کی گہرائیوں سے پکار اپنے اس رب کو جو تیرے دل کے حال کو جانتا ہے، جو تب بھی تیرے ساتھ تھا جب دنیا تیرے ساتھ نہیں تھی، اور جو آج بھی تیرے ساتھ ہے. وہ اکیلا کافی ہے تجھے سنبھالنے کے لیے. اگر تو گر چکا ہے تو وہی تجھے اٹھا سکتا ہے. اس یقین، اس امید، اس تصور کے ساتھ اپنا حال دل اپنے رب کو سنا. اللہ کے سامنے کھڑے وہی ہوتے ہیں جن کو اللہ کے علاوہ مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے. تو یہ ٹھوکریں، یہ درد، یہ دکھ، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں، اور یہ لوگوں کے دھکے اور لوگوں کے وہ سخت الفاظ جو پتھر بن کر ہم پر برستے ہیں، انہی کی وجہ سے تو ہمیں رب کی پہچان ہوتی ہے، انہی کی وجہ سے تو ہمیں رب کی محبت سمجھ آتی ہے. تو گلے شکوے کیوں کریں؟ خوش ہو جاتے ہیں اس بات پر کہ چلو وہ دنیا جسے اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، وہ ہاتھ سے نکل گئی، لیکن وہ رب جو سچا ہے وہ ہاتھ آ گیا، وہ مل گیا. جلدی جلدی